صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، گنتی سے باہر ہیں نعمتیں، تو ان میں سے ایک نعمت رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک انسانوں کی اندرونی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ دنیا میں کھو کر بہت میلا کچیلا کر لیتے ہیں اپنے اندر کو، تو اللہ یہ مہینہ عبادتوں سے بھر کے دیتے ہیں اور پھر انعامات سے بھر کے دیتے ہیں۔ ایک ایک عبادت پر کئی کئی گنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان اس ثواب کو لے کر جب اس مہینے کو گزارتا ہے اور صحیح اللہ کی ذات کی خاطر اللہ کے لیے عبادات کرتے ہیں انسان، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتے ہیں جیسے معصوم بچہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل پر ہماری بہت خوبصورت تربیت کی ہے۔ قرآن و حدیث کے قریب ہونا، ان کو پڑھنا، ان کو اپنے مطالعہ میں رکھنا ہی ہمیں نیکی کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسانوں کے اندر انسانیت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرماتے ہوئے، جو فضائل رمضان کے فضائل پر احادیث ہیں، ان میں ایک حدیث کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر جب قدم رکھا، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ابھی آپ ممبر کے پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا قریب قریب ہو جاؤ، تو آپ پھر ممبر پر چڑھنے لگے، تو آپ نے پہلا قدم مبارک پہلے درجے پر جب رکھا، پہلی سیڑھی پر جب رکھا، تو ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر یا دوسرے درجے پر آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی یا تیسرے درجے پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو جب بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب یعنی میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا ممبر کی، اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے عرض کیا اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اس کی معافی نہ ہو۔ یعنی کتنی بڑی بد دعا ہے جو کہ حضرت جبریل امین جیسا سید الملائکہ دے رہا ہے، اور سید الانس والجن اور سید الانبیاء اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ کتنی شدید بد دعا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ انسان پائے اور اس کی معافی نہ ہو۔ یعنی ہر طرح کے انسان کی اس میں بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو انسان اپنے گناہوں پر
رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کاربند رہے، اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہ آئے، تو اس کی بھی اس مہینے کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نے بے فکری سے غفلت میں گناہوں میں اس مہینے کو، بدعمالیوں میں اس مہینے کو گزار دیا تو ظاہر اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی۔ تو اس پر حضرت جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ جو سال کے بعد آتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ غفلتوں کی نظر ہو جائے، یہ گناہوں کی نظر ہو جائے۔ چاہے 11 مہینے جیسے گزرے، 24 گھنٹے جیسے گزرتے تھے ان 11 مہینوں میں، اب تو تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے اگر نماز میں کمزوری تھی تو 5 وقتی نماز ہونی چاہیے۔ پہلے کبھی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب ہر نماز کے ساتھ اور خصوصاً ان نمازوں کے ساتھ جن کی رکعات کم ہے، جیسے فجر میں 4 رکعتیں ہیں، تھوڑی رکھتے ہیں نا، تو آپ اس وقت قرآن زیادہ پڑھ لیں، یا جیسے عصر کی تھوڑی رکعت ہے آپ اس وقت قرآن زیادہ پڑھ لیں، مغرب کی بھی تھوڑی رکعت ہے آپ اس کے بعد بھی قرآن زیادہ پڑھ لیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر پہلے کبھی نوافل نہیں پڑھے تھے، اب نوافل کا اہتمام فرمائیں، خصوصاً تہجد کی نماز۔ سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھائی جاتا ہے، تو تہجد کی نماز کا معمول بنا لیجیے، قبر کی روشنی کا باعث ہے۔ پھر انسان اپنے کاموں کے لیے بھی تو اٹھتا ہی ہے نا، تو اشراق کی نماز، چاش کی نماز، پھر مغرب کے بعد ظاہر ہے مغرب آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی صلاۃ الاوابین پڑھ لیجیے۔ رمضان المبارک میں صلاۃ التسبیح کی نماز تسبیح کا اہتمام فرمائیے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں نا کہ رمضان میں ذکر و اذکار میں جس ذکر کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے وہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صلاۃ التسبیح کے اندر کس قدر کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو تیسرے کلمے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کیجیے۔ اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن، اور خصوصاً جمعہ والے دن تو ضرور ہی پڑھیے، بجائے اس کے کہ آپ وہ جگہ تلاش کریں کہ ہم کہاں جائیں، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ ابھی سے اپنی نماز اچھی کر کے گھر کے کونے میں پڑھیے، اپنے گھر کو بابرکت کیجیے۔ گھروں کے اندر انسان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو پھر وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک تو سراسر انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر تبدیلی نہ زندگی کے شب و روز میں آئی تو پھر رمضان المبارک ہمارے لیے یا آپ سب کے لیے بخشش نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث بن رہا ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اعمال کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، گناہ کرنے کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ آپ یوں اس طرح دیکھیں کہ انسان عام جگہ پر گناہ کرے تو گناہ تو ہے، لیکن اگر وہی حرم شریف میں کر لے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان عام جگہوں پر کسی پانی کو ناپاک کرے تو کتنا سخت گناہ ہے، لیکن کوئی اللہ نہ کرے جا کر آب زمزم کے کنویں کو ناپاک کر دے، اللہ نہ کرے تو کتنا سخت گناہ ہے۔ تو اوقات کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے ثواب اور گناہ کے ثواب کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کی اس جزا کے اور بدل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت سے گزارا تو پھر کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جب انسان بنے، کیونکہ وہ انسان اللہ اور اس کے فرشتے جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرشتے جو ہیں جبریل امین، ان کی بد دعا کا مستحق بن چکا ہے، اسے بد دعا لگ چکی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ کہیں اس بد دعا کے آپ مستحق تو نہیں ہوگے۔ آپ بند کیجئے اس مہینے کے اندر، یوٹیوب کو بند کیجئے، فیس بک کو بند کیجئے، ان چیزوں کو یہاں پر اگر آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے تو کوئی اللہ رسول کی بات سنیے، وگرنہ علماء کی تو یہ رائے ہے
کہ یہ مہینہ خدا را قرآن کو دیجیے، جائے نماز کو دیجیے، اپنے والدین کو دیجیے، اپنی اولاد کو دیجیے، اپنے آپ کو دیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ کیا چینجنگ آئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے ان تمام چیزوں کے اندر پڑھ کر؟ کیا تبدیلی؟ کوئی تو تبدیلی، بلکہ رذائل میں، برائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک ایسی چیز ہمارے سے کھو گئی ہے جس کا قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن مضمون اس کا بہت بڑا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورے قرآن میں صرف سورہ العصر ہی بھیج دیتے تو انسانوں کو سمجھنے کے لیے، انسانوں کے لیے ایک یہ صورت ہی کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس میں عصر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی ہے کہ لوگ تباہی میں ہیں، تو گویا سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی چیز جو ہمارے سے کھو گئی وہ ہمارا وقت ہے۔ جوانی کی عمر اللہ پاک نے عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے، تو آپ دیکھیں ان کو کن کاموں میں پرانا کریں۔ کیا سوال جب اللہ پوچھیں گے کہ آپ اپنی عمر جو جوانی کی تھی کن کاموں میں بوڑھا کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ جو ہم نے زندگی کے لمحات دیے تھے ان کو موت میں بدل کے آگے کیا کمایا، کیا جواب ہوگا؟ تو اپنے رمضان المبارک کی حفاظت کیجیے، اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بد دعا کے نہ خود مستحق بنیے، نہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو مستحق بنائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا کے مستحق بنیے۔ تو یہ ایک بد دعا تھی، جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو اس پر ہلاکت ہو۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو رکھتے ہوئے جبریل امین، یعنی آپ ایسا بتا رہے ہیں کہ جبریل امین مجھے کہہ رہے تھے کہ جس شخص کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر آئے اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اللہ کی ہلاکت ہو، اللہ اس کو ہلاک کرے جو آپ علیہ السلام کا نام سنتے ہوئے درود نہ پڑھے۔ آپ دیکھیے کہ کائنات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہستی ہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی بہت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے 63 سالہ جو روتے گزرے، پھر آپ نے اتنے پتھر کھائے، پھر آپ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، کبھی ایک بار بھی بھولے سے بھی بد دعا نہیں دی، کہ امت کے ساتھ محبت تھی۔ پھر امت کے لیے ایسا دین لے کے آئے کہ امت اپنے اللہ رب العزت کو آنکھیں بند کر کے پہچان سکتی ہے۔ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کا نام لیتے ہوئے دعائیہ کلمات بھیجیں، ان کو سلام بھیجیں؟ سبحان اللہ! یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے ہمارے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ہم آپ کو سلام بھیجیں، آپ پر درود بھیجیں، السلام علیکہ ایھا النبی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتے ہیں، اور بعض درود تو اتنے زیادہ ان کی جزا ہے، ان کا ثواب ہے، جیسے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 3 بار صبح 3 بار اس کو شام کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس انسان کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتے ہیں جو 70 دن تک یا 70,000 دن تک اس کے لیے
مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یا لکھتا رہتا ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو 3 بار صبح شام پڑھتا ہے انسان، یعنی 3 بار صبح جزا اللہ عنا محمدم ما هو آلو، تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ بھی درود شریف ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو جو انسان اس کو پڑھتا ہے 3 بار صبح 3 بار شام کو، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو راضی کریں گے، سبحان اللہ۔ اور جب آذان میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا، تو اس وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جائے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ ان کلمات پر، ویسے تو پوری آذان کے جواب ہیں، لیکن آذان کے یہ جو نبی علیہ السلام کے نام والا تشہد ہے، یعنی شہادت جب دی جاتی ہے تو اس وقت رضیت باللہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ دیکھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیمہ بھی بعض علماء فرماتے ہیں 81 دفعہ پڑھیں گے 81,000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور پھر اتنے گناہ بھی مٹتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر 100 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم 100 بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قرضوں کو ختم فرمائیں گے، رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ درود پاک تو ایسی دولت ہے کہ گویا بندہ اللہ کا مقروض ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سے ثواب پاتا ہے اور بے شمار ثواب پاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے، چاہے آذان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہو یا قرآن کے اندر لیا جا رہا ہو، دل میں تب پڑھ لیں۔ کہیں پر بھی کوئی کسی محفل میں تذکرہ ہو تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہوئے جو آمین فرمائی تھی، اس وقت جبریل امین نے یوں کہا تھا کہ جس شخص کے سامنے اس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے، یعنی خدمت ہی نہیں کی اور جنت نہ پائے، تو اس پر بھی ہلاکت ہو، تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بعد انسانوں کے لیے جو محسن ہستیاں ہیں وہ ان کے والدین ہیں، اور ہر انسان کے 3 ماں باپ ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو جنم دیا، وہ ماں باپ جو اس کی تعلیم و تربیت کا باعث بنے یعنی اساتذہ، پھر وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا خزانہ ان کے سپرد کیا، یعنی کسی نے اپنی بیٹی لڑکے کو دی، کسی نے اپنا لڑکا ایک بیٹی کو دیا، یعنی بہوؤں کے لیے سسرال اور دامادوں کے لیے ان کے ساس سسر، بہوؤں کے لیے ان کے ساس سسر، یہ والدین کی حیثیت ہے اور یہ والدین ہیں۔ اور وہ بچے جنہوں نے کسی اور ماں کا دودھ پیا ہو تو وہ دودھ جن ماؤں کا پیا ہو وہ ماں باپ بھی والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ ان تینوں میں جو حق ہے نا وہ اپنے ماں باپ کا ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے، اور بعض علماء تو کہتے ہیں اساتذہ کا ہے جنہوں نے آپ کو ایسی تربیت دی، ایسا علم دیا جس سے آپ نے ان رشتوں کا شعور پایا، آپ کے اندر یہ عقل آئی کہ یہ رشتے کیا ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو سب سے زیادہ حق اساتذہ کا ہے، اور آج سب سے زیادہ والدین، چاہے وہ اپنے سگے ماں باپ ہو یا اساتذہ ہو یا ساس سسر ہو، یہ رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور یہ حق انسان کھو چکا ہے۔ اور جو انسان بھی اپنے ان رشتوں کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکا اور جنت نہ کما سکا، اسے اللہ کے فرشتے کی بد دعا لگ گئی، اور اس پر آمین اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہی ہے۔ تو اس لیے اپنے ان خوبصورت رشتوں کو خوبصورت رکھیے، یہ وہ انمول خزانے ہیں
جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو نرم گدوں پر کبھی سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ آپ اتنے دکھی زندگی بھر رہیں گے کہ کبھی آپ کا دکھ دنیا کی دولت نہیں دور کر سکے گی۔ گھر کا خوبصورت رشتہ، یعنی اگر شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو اس کا شوہر، اور گھر کا گلشن یعنی اپنے بچے، کبھی ان چیزوں سے وہ کمی پوری نہیں ہو پائے گی۔ اور پھر تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو دن پھر کے آتے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ ہماری خدمتوں سے محروم ہیں، ہمارے پیار کے دو بولوں سے محروم ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بچوں کے منہ سے اپنے حق میں خوبصورت بول سنیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج ہم خدمت نہ کریں کل ہماری خدمت کی جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آج ہم ماں باپ کا ادب نہ کریں اور کل ہماری اولاد ہمارا ادب کرے۔ آج ہم ماں باپ کے سامنے اونچا اونچا بول کر ان کے دلوں کو چھلنی کرے، کل اولاد ہمارے سامنے دبی آواز سے بولے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اس بد دعا پر کہی گئی آمین کے کبھی مستحق نہ رہنے دیجیے۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، جن کے ماں باپ ان کے سامنے موجود ہیں، چاہے کوئی اور بہن بھائی خدمت کر رہا ہے، آپ اپنی سعادت جانیے ان لمحوں میں جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، جب آپ چھوٹے تھے اور آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے، آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیسے آپ کے جذبات کو، آپ کی اس گونگوں کی آواز کو، آپ کے لبوں سے نکلنے والی نہ سمجھ آنے والی آواز کو آپ کی ماں اور آپ کے والد کیسے پہچان لیتے تھے، اور کیسے وہ جان جاتے تھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے یوں کر رہا ہے بچہ، یہ بیماری کی وجہ سے یوں کر رہا ہے۔ آج ان کے سامنے جائیے اور وہ وقت اپنے ذہن میں رکھ کر، چاہے ماں باپ خود کر سکتے ہیں سب کچھ، چاہے کوئی اور کرنے والا ہے، لیکن آپ جب پاس آ گئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کل کیا۔ آج آپ ماں باپ ہیں، کل آپ کے ساتھ تبھی ہوگا جب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 صدیاں پہلے یہ آمین کہہ کر جا چکے ہیں، اور فرشتے جبریل امین بد دعا دے چکے ہیں۔ اگر نہ اپنی زندگی خود بدلی اور نہ سمجھا اس حدیث کو تو پھر ناکامی اور بربادی زندگی کا مقدر ہے اور برباد ہونا ہے۔ تو اس حدیث میں کتنی شدید بد دعائیں ہیں۔ نمبر 1، جس نے رمضان پایا اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ ہلاک ہو جائے، آپ علیہ السلام آمین فرمائیں۔ جس انسان کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے، آپ علیہ السلام آمین فرمائیں۔ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں آمین۔ اللہ رب العزت اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو مبارک مہینے کے اندر نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی والہانہ محبت عطا فرمائے۔ اور یہ محبت کیسے نظر آئے گی؟ زندگی کا کوئی لمحہ آپ علیہ السلام کے طریقے سے نہ دور ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا کھانا پینا پہننا، آپ کی دیکھنا، آپ کی شب و روز، آپ کا گھر باہر، ہر جگہ پر آپ سنتیں طریقے سیکھیے اور سنتوں کے مطابق ڈھالیے خود کو۔ یہی محبت ہے اصل نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہر موقع کی جو دعائیں ارشاد فرمائی ان کو پڑھی تو پھر حقیقت میں حق ادا ہوگا آپ علیہ السلام کی محبت کا۔ اور پھر والدین کا خیال رکھیے،
اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ